جو میلاد کے منکر ہیں، میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرو مولوی صاحب، آپ میلاد کے منکر ہو، اگر آپ بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوم رہے ہو تو یہ آپ کے دارالعلوم کی محنت ہے یا میلاد النبی کا انقلاب ہے؟ کیا ہے؟ اگر دوسرے کسی مذہب کا انسان، اگر کسی دوسرے مذہب کا انسان اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہی کہتے ہیں، اور عورت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اسپیلنگ بڑھ گئی نا، تو مطلب ہم عورتوں کو بڑا ہوا مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو زندہ دفن کیا تھا۔ یہ ہی اور شی میں اگر آپ ایک لفظ بڑھا کر عورت کی عزت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ صرف آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے، میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ آج جو بیٹیاں پوری دنیا میں جا کے تحقیق کر لو، مشرق سے لے کے مغرب تک، اگر آج بیٹی جل نہیں رہی ہے، اگر آج بیٹی دفن نہیں ہو رہی ہے، اگر آج بیٹی کی ذلت نہیں ہے، اگر آج بیٹیاں عزت پا رہی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی برکت ہے، بیٹیوں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے، بیواؤں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے، یتیموں کو عزت ملی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے، حضور پیغمبر انقلاب بن کر آئے، ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں سمیٹتے ہوئے، پیغمبر انقلاب ہے ہمارے آقا۔ وہ کیسے؟ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی، توجہ کریں میں اب سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی تھی، حضور کے آنے کے بعد بیٹیوں سے پیار ہو رہا ہے، یہ انقلاب۔ اب کتنی مدت میں؟ صرف 23 سال کی مدت، صرف 23 سال کی مدت۔ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں، 23 سال کی قلیل مدت میں حضور نے اتنی محنت کی لوگوں پر کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے، جب ایک جنگ کے موقع پر یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، تو اس وقت صحابہ یہ کہتے تھے مجھے 4 چاہیے، مجھے 5 چاہیے، مجھے 6 چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر کے لوگ رو رہے تھے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کرتے تھے اور حضور کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اب دوسروں کی یتیم بچیوں کو پرورش کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آقا نے بیٹی اور یتیم کی شان کیا بیان کی پتہ ہے؟ ایک راستے سے حضور تشریف لے جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ وہاں سے نور نکل رہا ہے، گھر سے نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو وہ نظر دے دی تھی حضور نے کہ نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس گھر سے نور نکل رہا ہے۔ آقا فرماتے جا کے تحقیق کر لو، اس گھر میں 2 ہی کام ہو رہے ہوں گے، یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ اندازہ فرمائے، یہ بیٹی کی شان ہے۔ اس لیے میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، بیٹی کو برا مت سمجھو، بیٹی کو منحوس مت جانو، بیٹی کو برا مت جانو۔ آج کل لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، آج کل لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں، بلکہ بہنیں موجود ہوں تو یہ بھی کہہ دوں، آج دنیا اتنی ظالم ہو گئی، پھر سے ظالم ہو گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے۔ توجہ کرنا، اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے، پیدا ہو۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جب اس ظالم معاشرے کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، تو ڈاکٹر کو رشوت دے کر اور زیادہ پیسے دے کر پٹا پھسلا کر ماں کے پیٹ میں ہی اس بچی کو قتل کر دیتے، چمچوں سے، چھریوں سے۔ مکے کے کافر بیٹی کو کم سے کم قبر میں تو دفن کرتے تھے، لیکن آج کے ظالم ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پیٹ سے گرانے والوں، اولاد کے قاتلوں، سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے بچوں کو گراتے ہیں غربت کے خوف سے، جہیز کے خوف سے، شادی کی مہنگائی کی بنیاد پر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچے جن کو ماں کے پیٹ سے گرایا جا رہا ہے، قیامت کے دن بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے مولا ان ماں باپ سے، ظالم سے پوچھ کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی جس کی سزا دی گئی کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا گیا۔ بچے چند وجوہات کی بنیاد میں قتل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، یا تو بیٹیاں اس لیے قتل ہو رہی ہیں کہ شادی کیسے کرے گی، وجہ تم ہو، میلاد منانے والوں تم ہو،
क्योंकि तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज उन शादियों की बुनियाद पे बच्चियां कत्ल हो रही हैं। उनके कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। और बड़ी माजरत के साथ खो करे हमद से थोड़ा सा किला भी सुन ले, मिलाद की ये महफिल मनाना शायद तुम्हें काम ना आए। माफ करना, माफ कर देना, और माफ नहीं कर सकते तो मुझसे बात कर लेना, मैं बात करने के लिए क्यों काम ना है पता है? क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की मेहनतों को जाय करने के लिए खड़े हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत की थी, क्यों मेहनत की? अब कितनी मेहनत की थी बताऊं? हुजूर की मेहनत कितनी थी? रसूलुल्लाह के आशिक बन के हुजूर की मेहनत को जाय करने खड़े हुए हो। तो फिर ऐसे आशिकों पर हुजूर की मेहनत का अंदाजा नहीं। अरे बाप कलकत्ता जाके, दिल्ली जाके, सऊदी जाकर अगर माल कमा करके लाता है तो बेटा कहता है मेरे बाप का माथे का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जा करके ये गुलशन सजा है। तुझे बाप के पसीने का इतना ख्याल है, रसूलुल्लाह के खून का तुझे ख्याल नहीं? अरे तेरा गुलशन बाप के पसीने पर सजा है, लेकिन ये दीन का गुलशन रसूलुल्लाह का खून, माथे का खून नालैन में आया था, नालैन में आया, तब ये गुलशन सजा है। तुम्हें एहसास नहीं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? थोड़ा महसूस कर ले, महसूस कर ले। मिलाद मनाने वालों, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम सब कातिल हो। आज तुम शादी के नाम पर 2-2, 3-3 लाख का मुतालबा करते हो। तुम्हारी दीनदारियां कहां जाती है? इस्लाही माशरा का जलसा तुम रखते हो, इस्लाही माशरा के जलसे में तुम आते हो। अपने घर की शादी के मौके पे तुम्हारे इस्लाही माशरा के जज्बात कहां जाते हो? बताओ। दाढ़ियां रखते हो, उम्रे करते हो, हज करते हो, और ये जुल्म कर रहे हो। आज तुम्हें ये दर्द है, मुकर्रिर आता है तो उसके कान में फूंकते हो, मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, जिम्मेदार कौन है? तुम हो। जब तुम गरीबों की बच्चियों के साथ शादियां नहीं करते, तुमने इतना महंगा कर रखा है। बिहार, बंगाल, यूपी में लड़के वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में लड़की वाले जुल्म कर रहे हैं, पूरा मुल्क जल रहा है। कोई है ऐसा जो ये सोच सके कि मेरे नबी ने बेटी की आबरू बचाने के लिए मेहनत कितनी की थी? उस मेहनत को 2-3 जुमलों में सुन लें, दिल पे नक्श कर लें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने पूछा, आका आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही कहने लगी, चूंकि हुजूर से बहुत करीब थी और हुजूर की बारगाह में, जिसको कहते हैं ना कि किसी का इतना फ्री हो जाना कि इंसान मुंह लग जाता है, हुजूर बहुत प्यार करते थे उनसे। उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो जो चाहती थी सवाल कर लेती थी, तो कहती थी सबसे मुश्किल दिन आपकी ज़िंदगी का कौन सा था? फिर खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, उहुद का दिन मुश्किल था ना आपके लिए, जिस दिन आपके दंदान शहीद हो गए थे, घोड़े से आपको ज़मीन पे डाल दिया गया था, घुटने फट गए थे, पूरा जिस्म लहू लहान था, हुजूर खुद नहीं चलते थे, सहाबा उठा करके पहाड़ पे ले गए थे, पूरे जिस्म से लहू रस रहा था। आपके ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन उहुद का दिन था ना आका? हुजूर ने फरमाया नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए थे उहुद के दिन, वो मुश्किल दिन नहीं था। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। मेरी ज़िंदगी का वो मुश्किल दिन इतना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल नहीं था। अमीर हमजा की नाक, कान, होठ, उंगलियां काट कर रस्सी में पिरोकर हार बनाकर पहनने वालों ने गले में पहना था, बाजू में बांधने वालों ने बाजू में बांधा था, पाजेब की शक्ल में पैर में डाले गए थे, कलेजा चबाया गया था। उस दिन हजरत हंज़ला पहली रात का दूल्हा शहीद हुआ था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। सरकार कहते हैं मुश्किल तो था आयशा, लेकिन सबसे मुश्किल दिन मेरी ज़िंदगी का वो नहीं था। फिर पूछा हुजूर कौन सा था? तो मेरे आका ने फरमाया ताइफ का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था आयशा। अर्ज़ की हुजूर उसका क्या दास्तान है? फरमाया आयशा जब मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ताइफ गया, 15 दिन, 1 महीना या 40 दिन तक, 3 रिवायतें मिलती है, मैं वहाँ रहा। मैंने वहाँ के लोगों को समझाया, उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने गालियाँ दी, पीठ के पीछे छोकरे लगा दिए, वो चिल्लाते थे पागल पागल पागल, और आगे 2 कतार लगा करके खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे। मैं जैसे ही गुजरता तो मुझ पे पत्थर बरसा। आज हम लोग जब तकरीर करने जाते हैं, नात पढ़ने जाते हैं, दीन की खिदमत करने जाते हैं,
تو یہ احساس تڑپاتا ہے۔ غلاموں کے لیے پھول برس رہے، بلکہ غلام بھی نہیں ڈالے، غلام در غلام در غلام در غلام، بلکہ ان کے در کے سگانے بے ہنر ان پہ پھول برس رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جا رہا، اور اس کے بعد جب نکلتے تو ہاتھ جوڑ کے میزبان کہتا ہے حضرت کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے، جبکہ ہم دین کی خدمت نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے رسول کے لیے کیا ہوا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں کیا ہوا؟ آقا فرماتے دو قطار لگا کر کے وہ کھڑے تھے اور مجھ پہ پتھر مار رہے تھے، پتھر سر سے لے کر کے پیر تک مارتے تھے، لیکن خاص طور پہ عائشہ وہ میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے، نالین خون سے بھر گئی تھی، نالین خون سے بھر، مجھ سے کھڑا نہیں رہ جاتا تھا، میں بیٹھ جاتا تھا۔ عائشہ جب میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ دونوں طرف سے میرے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کرتے تھے اور کھڑے کر کے پھر مجھے مارتے تھے۔ یہ حضور کی محنت تھی۔ آج حضور کی محنتوں پر کس کو احساس ہے؟ باپ کی محنتوں کا احساس فجر کی نماز میں بے سد سو کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ صرف جھنڈے اور کمکمی اور یہ جلسے تمہیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے حضور کی محنتوں کا احساس کیے بغیر؟ یقیناً یہ بخشش کا ذریعہ ہے، مجھے انکار نہیں ہے، میں فکر رضا کا الحمدللہ غلام ہوں، میرے امام کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن سنیوں میلاد کے جلسے میں آنے والوں، ذرا سوچو جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کا یہ جو جسم زخمی کیا گیا تھا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں ہاں، رات کے 3 بجے تک جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہو عاشقان رسول، جلسوں میں کہتے ہو نبی کے نام پہ جان قربان کریں گے، اور نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم گندی فلم دیکھتے ہو تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر؟ اسی دن کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے تھے۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے، آپ مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا لمحہ لمحہ ہمارے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اذن اور عطا سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بتاؤ جب کوئی محنت کرتا ہے، یہ صرف جلسہ محنت سے سجا، اگر اس جلسے کو خراب کریں گے نا تو جلسہ بنانے والے جو جلسہ جنہوں نے منعقد کیا، امام صاحب ہو یا ان کی کمیٹی ہو، امین القادری بھی اگر جلسہ خراب کرے گا اچھا نہیں لگے گا، بولے کہ دوسری بار اس کو مت بلانا، سید ہوگا اپنے گھر کا، ہمارا جلسہ خراب کر گیا۔ میں پوچھتا ہوں جو تمہارے 1 مہینے کی محنت پر چندے کے پیسے کے سجائے ہوئے جلسے کو برباد کرے، تمہارا دل اتنا ٹوٹتا ہے، نہ سید دیکھتے ہو، نہ عالم دیکھتے ہو، نہ خطیب دیکھتے ہو، اس سے تم ناراض ہو جاتے ہو جس رسول نے 23 سال محنت کی ہے۔ رسول اللہ کی محنت اگر ہم محسوس نہ کریں کون محسوس ہے؟ حضور کا خون پیشانی کا نالین میں آیا، جب حضور کو پتھر مارے جاتے تھے، پٹی باندھنے کے لیے زخموں پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ام المومنین سیدہ خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے سر پہ اور زخموں پہ باندھتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو مکے کے گنڈے گندگی اور غلاظت جو پاخانہ کرتے ہیں، گندگی غلاظت اٹھا کر لاتے تھے، حضور کی ہانڈی میں ڈال دیتے تھے۔ غور کیجئے، چلتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے۔ یہ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اس لیے کہ حضور دین کا کام نہ کریں۔ 3 سال تک کے گھاٹی میں پورے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں چبائی، چمڑے جلا کر کے پیس کر کے اس کا شربت بنا کر کے پیا۔ یہ محنت ہے۔ اب بتاؤ جب تمہاری وجہ سے شادیاں مہنگی ہوگی، کار مانگو گے، جہیز مانگو گے اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی، شادیاں مہنگی ہوگی یا پیٹ کے بچے قتل کیے جائیں گے، اور جب میدان محشر میں تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میلاد منا کر یا جو بھی دعوے کر کے، حضور چہرہ پھیر لیں۔
حضور چہرہ پھیر لیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ کی محنت کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، ارے شراب کی بوتل ہاتھ میں آنے سے پہلے تجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ دین میرے گھر تک کتنی محنتوں سے پہنچا۔ ایسے